الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم فتقبى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اس فضیلت کو سب جانتے ہیں اور اس فضیلت کو نگاہوں کے اندر رکھتے ہوئے ہی تمام مسلمان ایک فریضے کو انجام دیتے ہیں اس مہینے میں۔ وہ فریضہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا فریضہ۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے اس عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑھ چڑھ کر کے ثواب ملے گا۔ اچھی بات ہے، لیکن میرے بزرگوں، ان تمام فضیلتوں کے نگاہوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ جیسے اہم فریضے سے بھی غفلت اور لاپرواہی برتتا ہے اور اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ میرے بزرگوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور کیسا عذاب دیا جائے گا اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی احادیثوں کو پڑھ کر کے دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو پکڑ آئے گی، اللہ کی طرف سے جو عذاب دیا جائے گا، وہ انتہائی خطرناک عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جن لوگوں کو اللہ نے روپیہ پیسہ دیا، مال و دولت دیا، وہ اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے نام پر اس کو خرچ نہیں کرتے،
اللہ نے جو واجبات اور جو حقوق اس کے اندر عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ کیسا دردناک عذاب؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکبا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو روپیہ پیسہ، جو مال و دولت، جو سونا چاندی آدمی نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، اور پھر اس کو تپا کر کے انسان کی پیشانی کو، انسان کے پہلو کو، انسان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اس سے جلایا جائے گا، اور فرمایا جائے گا پھر ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، میرے بندے یہ وہ مال ہے جس کو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، آج اس کا مزہ بھی چکھو کہ کیسا اس کا مزہ ہے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے دوسری آیات کے اندر اور بھی سخت وعیدیں بیان فرمائی، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے ہیں، جو عیب نکالنے والے ہیں، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور روزانہ ان کی گنتی کرتے ہیں کہ کتنا میرے مال کے اندر اضافہ ہوا، کتنا میرا مال بڑا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، کہ میرا مال مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، یاد رکھو یہ مال جس کو تم روز گن کر کے دیکھ رہے ہو، جس مال کو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جس مال کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کر رہے، اس مال کو اور تمہیں کل قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے اس کی خود صفت بیان فرمائی، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، فرمایا کہ وہ آگ کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں ہوگی، وہ انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، جو کسی پانی سے نہیں بجھے گی، جو کسی مٹی سے نہیں بجھے گی، جو کسی اور طریقے سے نہیں بجھے گی، بلکہ ایسی خطرناک آگ ہوگی جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ کس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے متعلق کہ جن کو اللہ نے مال و دولت دیا، جو نصاب کے مالک ہیں، جن کے پاس زیورات ہیں، جن کے پاس مال و زر ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت نے جو فرائض اس کے اندر عائد کیے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ نے یہ وعیدیں بیان فرمائی۔ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ کیوں نکالوں، میں اپنے مال کو کیوں خرچ کروں، حالانکہ وہ غور و فکر کرے کہ جو مال انسان کے پاس موجود ہے یہ انسان کا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ایسے نظام کو قائم کر دیا کہ انسان کے پاس اس نظام کے ذریعے مال جمع ہو رہا ہے رزق کے طور پر۔ آدمی یہ سوچے کہ میں محنت کرتا ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں زراعت کرتا ہوں اور اس کے ذریعے مال کو اکٹھا کرتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ کسی بھی طریقے سے آدمی کے پاس مال آ رہا ہے، چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے مزدوری کے ذریعے، چاہے ملازمت کے ذریعے، چاہے زراعت کے ذریعے، یہ سب طریقے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور ایک ایسا نظام اللہ نے قائم کیا کہ اس نظام کے تحت آدمی کو روزی مل رہی۔ ورنہ اگر آدمی سوچے کہ تجارت کرے، دکان کھول کر کے بیٹھ جائے،
اللہ رب العزت اگر لوگوں کے دلوں کے اندر نہ ڈالے کہ اس سے سامان جا کر کے خریدو تو کوئی تمہاری دکان کے اوپر بھٹکنے والا نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت دلوں کے اندر ڈالتا ہے کہ کوئی کپڑے کی دکان لے کر کے بیٹھا ہے, کوئی کھانے پینے کی دکان لے کر کے بیٹھا ہے, اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے کہ ان سے جا کر کے سامان خریدو. تو ایک دوسرے سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی ضروریات کو وابستہ کر دیا. اللہ رب العزت نے قانون بنایا, جب یہ بات طے ہے کہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کا اصل مالک اللہ ہے, تو میرے بزرگوں اگر یہ سوچیں ہم کہ اللہ رب العزت اگر یہ حکم جاری کر دیتا کہ اپنے سارے مال میں سے 2.5% اپنے پاس رکھو اور 97.5% میرے نام پر خرچ کرو, تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہیں ہوتا, کیونکہ سارا کا سارا مال اسی کا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر, اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر فضل فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں جانتا ہوں کہ تو کمزور ہے, تجھے مال کی زیادہ ضرورت ہے, تجھے مال کی طرف رغبت ہے, اس لیے میرے بندے میں 97.5% تجھ سے نہیں مانگتا, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 97.5% اپنے پاس رکھ لے اور 2.5% میرے نام پر خرچ کر دے. جب 2.5% کا مطالبہ ہے, 1 لاکھ کے اندر 2,500 روپے کوئی اہمیت نہیں ہوتی, انسان اس کے اوپر بھی کنجوسی کرے اور اللہ کے نام پر خرچ نہ کرے تو اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آئے گا؟ ضرور غصہ آئے گا. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر موجود تھے تو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے مطابق اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر لوگوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ کے اندر زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اگر آج وہ زکوٰۃ سے انکار کریں گے تو ابو بکر ان سے قتل و قتال کرے گا, جنگ کرے گا. اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کے جسم کے اندر جان موجود رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے اندر کمی بیشی پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا اہم فریضہ ہے. آج امت اتنے اہم فریضے کے باوجود غفلت برت رہی, اور کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مال کی زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن اندازہ کر کے نکال دیتے ہیں, صحیح طریقے سے اس کا حساب نہیں لگاتے. یاد رکھیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ اپنے مال کا صحیح طریقے سے حساب لگائیں. ہماری دکان کے اندر کتنا مال موجود ہے اس سب کا حساب جوڑیں اور حساب جوڑ کر کے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. کیوں؟ وجہ, اگر ہم نے اندازے سے زکوٰۃ نکالی, فرض کر لیں اگر زکوٰۃ کی رقم زیادہ نکل گئی تو اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں, ثواب مل جائے گا.
لیکن اگر ہمارے اندازہ کرنے میں 1 روپیہ بھی ایسا رہ گیا جو زکوٰۃ کا تھا، ہم نے اس کو نہیں نکالا، ہمارے مال میں باقی رہ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے مال کی ہلاکت کے لیے وہ 1 روپیہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مال کے اندر زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جاتی، یعنی اس نے اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، کوئی روپیہ باقی رہ گیا، تو یاد رکھیں کہ وہ روپیہ انسان کے مال کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ آج آدمی اپنے مال سے محبت ہونے کی وجہ سے 1 روپیے کو گن کر کے رکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ وہی روپیہ پیسہ گنجے سانپ کی شکل میں انسان کے گلے سے لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ میرے بزرگوں، اگر آج گھر کے اندر سانپ نکل آئے اور سانپ نکل کر کے کسی طرف چھپ جائے تو ہر وقت انسان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے رات میں جاتے ہوئے کہ کہیں سانپ نکل کر کے کاٹ نہ لے، کہیں ڈس نہ لے، کہیں میرے پیر کو نہ لپٹ جائے سانپ۔ آدمی گھر کے اندر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور پریشانی لگ جاتی۔ لیکن اس سانپ کا نکلنا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نکل کر کے نہ ڈسے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جس روپیے پیسے کی زکوٰۃ نہیں نکالی وہ روپیہ پیسہ گنجے سانپ کی شکل میں انسان کو ڈسے گا، یہ یقینی ہے، یہ یقینی ہے۔ لیکن جتنا یہ یقینی ہے انسان کو اتنا ہی اس کی طرف سے ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے اور یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا، ایسا نہیں۔ کیونکہ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے ذریعے سے کوئی ایسا کام کرا دیتا ہے کہ جتنی زکوٰۃ نکالی ہے اتنی رقم پھر واپس آ جاتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے جتنے روپیے زکوٰۃ کے طور پر نکالے ہیں وہ روپیے کسی دوسرے طریقے سے آتے تو نہیں ہیں، لیکن جو مال اس کے پاس موجود رہ گیا اللہ اسی کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور برکت کیسی ہوتی ہے کہ تھوڑے سے مال کے اندر بہت سارے کام اللہ رب العزت کرا دیتا ہے۔ لیکن یہ برکت چونکہ آج ذہن کے اندر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی آدمی کو، برکت کا مفہوم ہی انسانوں کی زندگی سے نکل گیا، سمجھتے ہی نہیں کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، اگر انسان نے بہت سارا پیسہ کمایا، بہت سارا پیسہ کمایا اور کما کر کے اپنے گھر لے کر کے گیا، پتہ چلا کہ بچہ بیمار پڑ گیا، ہاسپٹل لے کر کے گیا اور اس بچے کے علاج میں جو پیسے کمائے تھے سب چلے گئے، تو بتائیے اس کے اندر برکت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اور آدمی نے تھوڑے پیسے کمائے لیکن اللہ نے بیماریوں سے، حادثات سے بچا دیا، تو اس تھوڑے سے پیسے کے اندر زیادہ کام بن جائے، یہ ہے برکت۔ تو اس لیے یہ فکر نہ کریں کہ زکوٰۃ نکالنے سے رقم کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ آدمی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی؟ تو یاد رکھیں کہ اگر آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی
یا اس کے خریدنے کی مالیت اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ آج اس چیز کو دیکھا جائے تو تقریباً اکثریت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ کتنے میں مل جائے گی؟ 27-28 ہزار میں تقریباً مل جائے گی۔ اگر اتنا روپیہ پیسہ آدمی کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ یا آدمی کے پاس 1 یا 2 تولہ سونا ہے، ویسے تو مقدار کتنی ہے؟ 7.5 تولہ، لیکن 7.5 تولہ نہیں ہے، 2 تولہ سونا ہے، کچھ تولہ چاندی ہے، تو دونوں کو ملایا جائے گا اور دونوں کی قیمت کو جوڑ کر کے دیکھا جائے گا کہ دونوں کی قیمت سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر خریدی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یا آدمی کے پاس 2-2.5 تولہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن کچھ پیسے موجود ہیں، تو اس پیسے کو اور 2.5 تولہ سونے کی قیمت کو ملا کر کے دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ عام طور پر ایسا ہر گھروں میں موجود ہی ہے، 2-3 تولہ سونا رہتا ہی ہے، اور آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود خرچے کے لیے رہتے ہی ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے۔ مثلا آج ہم نصاب کے مالک بن گئے، 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس کہیں سے آ گیا، اس سے پہلے ہم نصاب کے مالک نہیں تھے، آج 1 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب اگلے سال اسی دن اسی تاریخ کو جب سال پورا ہوگا تو اس 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ مسئلہ تو آسان ہے۔ مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس 1 لاکھ پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی سال گزرنے پر ہوئی، لیکن اگر بیچ میں کہیں سے کچھ اور پیسے آ گئے تو کیا اس پیسے کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ اگر ہم شروع سال میں نصاب کے مالک ہو گئے تھے تو بیچ میں جتنا بھی مال آئے گا اس سب کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ آئندہ سال آنے سے پہلے، اس تاریخ کے آنے سے 2 دن پہلے اگر 50,000 آ گئے تو ان 50,000 کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی اسی 1 لاکھ کے ساتھ جوڑ کر کے۔ ایسا نہیں کہ اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ تو سال گزرنے پر دے دی، پھر 50,000 کے اوپر الگ سے سال گزرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، وقت کم ہے، اگر کسی کو معلوم کرنا ہے زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ تو وہ بعد میں معلوم کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس سونا چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو ہم اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی اہم فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہر ایک کے لیے، صاحب نصاب کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔